بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ عز وجل، ہم سیرت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایک بہترین کتاب تواریخ حبیب الہ پڑھ رہے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ عز وجل ہجرت حبشہ پڑھیں گے۔ ہجرت کا معنی ہوتا ہے دین کے خاطر اپنا شہر، اپنا ملک وغیرہ چھوڑ دینا، ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرنا۔ ہجرت حبشہ یعنی حبشہ کی ہجرت، حبشہ کی طرف ہجرت۔ کفار مسلمانوں کو بڑی تکلیفیں دیا کرتے۔ اسلام لانے کی وجہ سے کفار مسلمانوں کو طرح طرح سے ستاتے، ظلم و زیادتی کرتے۔ ان کی شرارت سے عاجز آ کر چند مسلمانوں نے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اجازت سے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ چند مسلمانوں نے، کتنے مسلمانوں نے؟ 11 مرد 4 عورتیں۔ بعض کتابوں میں ہے کہ مرد عورت ملا کر 11 تھے، اور اکثر کتابوں میں یہ ہے 11 مرد تھے 4 عورتیں تھیں۔ حبشہ کی طرف 2 مرتبہ ہجرت ہوئی ہے۔ پہلی مرتبہ 5 ہجری میں اور ماہ رجب میں، 5 ہجری ماہ رجب میں، اور دوسری مرتبہ اس کے چند دنوں کے بعد، چند مہینوں کے بعد۔ یہاں پہ جو ہے ایسا لگ رہا ہے کہ انہوں نے دونوں ہجرت کو ملا کر کے بیان کیا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ مسلمانوں کا وہ پہلا گروہ تھا جس نے اسلام کی خاطر اپنا ملک چھوڑا تھا، اپنا شہر چھوڑا تھا۔ صحابہ کرام کے جذبے کو دیکھیں، ایمانی جذبے کو دیکھیں کہ صحابہ کرام نے ایمان کے خاطر، اسلام کے خاطر اپنا ملک، اپنا شہر چھوڑ دیا، اپنے خاندان والوں کو، اپنے خاندان والوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اس جگہ کو جہاں آپ پیدا ہوئے ہیں، جہاں آپ پلے ہیں، بڑے ہیں، اس جگہ کو آپ نے چھوڑ دیا۔ مگر ہم اسلام کے ماننے والے ہیں، ہم سے گناہ چھوٹتے نہیں ہیں۔ خیر، کفار مسلمانوں کو بڑی تکلیفیں دیا کرتے۔ ان کی شرارت سے عاجز آ کر چند مسلمانوں نے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اجازت سے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ حضرت جعفر بن ابو طالب، حضرت عثمان بن عفان اپنی زوجہ رقیہ بنت رسول کے ہمراہ اس سفر میں شامل تھے۔ اس عبارت سے، یہ جو یہاں سے لے کے یہاں تک جو عبارت ہے، اسے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ انہوں نے دونوں ہجرت کی بات ایک ساتھ میں بیان کر دی، یعنی حبشہ کی طرف جو 2 مرتبہ ہجرت ہوئی ہے، دونوں کو انہوں نے ایک ساتھ بیان کی ہے۔ کیونکہ پہلی مرتبہ جن حضرات نے حبشہ کی طرف ہجرت کی، ان میں جعفر بن ابو طالب کا نام نہیں ملتا۔ ہو سکتا ہے بعض کتابوں میں ہو، لیکن نہیں ملتا عام طور پر۔ اس میں حضرت عثمان بن عفان، حضرت عثمان بن مظعون، حضرت زبیر بن عوام، اس طرح حضرت عبد الرحمن بن عوف، مصعب بن عمیر اور بھی حضرات شامل تھے۔ عورتوں میں حضرت رقیہ، حضرت سہمہ، حضرت سہیلہ، غالباً اس طرح کے نام آتے ہیں۔ یہ دوسری مرتبہ جب ہجرت ہوئی، اس وقت حضرت جعفر بن ابو طالب شامل تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں فرمایا ہے، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں فرمایا کہ حضرت لوط علیہ السلام کے بعد اللہ کی راہ میں، یعنی اللہ کے راستے میں اپنی بیوی کے ساتھ ہجرت عثمان کو نصیب ہوئی ہے۔ حضرت عثمان غنی وہ خوش نصیب صحابی ہیں کہ حضرت لوط علیہ السلام کے بعد اللہ کے دین کے خاطر انہوں نے اپنی بیوی کے ساتھ ہجرت کی۔ ایسے بھی یہ گروہ جو ہے بہت سعادت مند گروہ ہے کہ انہوں نے اسلام کے خاطر پہلے جو ہے اپنا ملک چھوڑا۔ حبشہ میں نجاشی بادشاہ تھا۔ نجاشی ایک وہاں کا کوئی بھی بادشاہ ہو حبشہ کا، اس کو نجاشی کہا جاتا ہے، یہ لقب ہے۔ اس کا نام اصحمہ تھا، ٹھیک ہے۔ نبی پاک کے دور میں جو حبشہ کا بادشاہ تھا، اس کا نام اصحمہ تھا۔ حبشہ میں نجاشی بادشاہ تھا جو نصرانی مذہب کا پابند تھا، یعنی عیسائی مذہب پر عمل کرنے والا تھا، عیسائی مذہب کو ماننے والا تھا۔ اس نے وہاں مسلمانوں کو بڑی اچھی طرح رکھا۔ دراصل پہلی مرتبہ جب مسلمانوں نے ہجرت کی، چند مہینے وہاں رہے، اس کے بعد یہ خبر عام ہو گئی، پھیل گئی، افواہ پھیل گئی کہ کفار مسلمان ہو چکے ہیں۔ تو مسلمان مکہ واپس آ گئے۔ جب مکہ کے قریب پہنچنے والے تھے تو خبر ملی کہ یہ تو افواہ تھی، یہ بات غلط ہے، کفار مسلمان نہیں ہوئے ہیں۔ تو ان میں سے بعض افراد پھر حبشہ چلے گئے، اور بعض افراد مکہ آ گئے کہ جب مکہ آ ہی گئے ہیں تو پھر کیا جانا، اور چھپ کر رہنے لگے۔ لیکن کفار نے انہیں پکڑ لیا، ڈھونڈ کر پکڑ لیا، اور زیادہ ظلم و ستم کرنے لگے۔ تو پھر نبی پاک نے حبشہ جانے کی اجازت دی،
حبشہ جانے کو کہا، حکم دیا، تو پھر دوسری مرتبہ صحابہ کرام نے حبشہ کی طرف سفر کیا، ہجرت کی، اور اس سفر میں 83 مرد اور 13 یا 14 عورتیں تھیں، ٹھیک ہے، دوسری مرتبہ جب مسلمانوں نے ہجرت کی، تو کفار کو یہ دیکھ کر کے ڈر لگنے لگا کہ ہمارے ملک کے لوگ مسلمان ہو کر کے جا کے دوسری جگہ آرام سے رہ رہے ہیں، حبشہ چلے جاتے ہیں، اگر اسی طرح معاملہ جاری رہا تو ایک وقت آئے گا کہ مکہ کے تمام لوگ مسلمان ہو جائیں گے اور سب حبشہ، کوئی حبشہ چلا جائے گا، کوئی اور کسی ملک چلا جائے گا، اس طرح ہم جو چاہتے ہیں کہ اسلام کا نام و نشان مٹائیں، یہ نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے، اس لیے انہوں نے کیا کیا، کچھ تحفے تحائف دے کر کے حبشہ کے بادشاہ کی طرف بھیجے۔ دیکھیے آگے، اس کے بعد یہ واقعہ پیش آیا۔ بعض کتابوں میں پڑھنے سے ایسا لگتا ہے کہ یہ جو واقعہ ہے حبشہ کے بادشاہ والا واقعہ، جب وہاں جو بات ہوئی، یہ پہلی ہجرت کے بعد کا ہے، جبکہ دونوں کو اچھی طرح پڑھنے کے بعد، مطالعہ کرنے کے بعد باتیں سمجھ میں آتی ہے کہ ہجرت ثانی کے بعد، حبشہ کی طرف جو دوسری ہجرت ہوئی، اس کے بعد یہ واقعہ پیش آیا، کیونکہ وہاں پہ حضرت جعفر بن ابی طالب نے جو ہے حبشہ کے بادشاہ کے پاس تقریر کی تھی، اور پہلی ہجرت میں جن لوگوں کے نام آتے ہیں ان میں حضرت جعفر کا نام نہیں آتا، تو اس طرح سمجھ میں آتا ہے کہ دوسری مرتبہ ہجرت کے بعد یہ واقعہ پیش آیا۔ حبشہ میں نجاشی بادشاہ تھا جو نصرانی مذہب کا پابند تھا، اس نے وہاں مسلمانوں کو بڑی اچھی طرح رکھا۔ کفار مکہ یہ خبر سن کر جل بھن اٹھے، کیونکہ ان کا جو مقصد تھا وہ ناکام ہوتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ انہوں نے نجاشی کے پاس چند افراد کو ہدیہ اور تحفہ دے کر بھیجا، وہ مسلمانوں کو اپنے ملک میں جگہ نہ دے، ٹھیک ہے، چند لوگوں کو ہدیہ دے کر کے بھیجا، تحفہ دے کر کے بھیجا کہ مسلمانوں کو نجاشی نکال دے۔ ان میں عمرو بن عاص بھی تھے۔ وہ لوگ تحائف لے کر، تحائف تحفہ کی جمع ہے، تحفے لے کر نجاشی کے پاس پہنچے، اور بادشاہ کے وہاں طریقہ تھا، بادشاہ کے دربار کے آداب میں سے تھا، جو جائے گا وہاں پہ بادشاہ کو سجدہ کرے گا، لہٰذا انہوں نے سجدہ کر کے بات شروع کی، آنے کا مقصد بیان کیا۔ نجاشی نے مسلمانوں کو ان کے سامنے بلوایا، کیونکہ وہ انصاف پسند بادشاہ تھا، ایسا ہی نہیں کہ وہ کچھ بھی سن لے اسی پہ فیصلہ کر دے، لہٰذا مسلمانوں کو بلوایا۔ مسلمانوں کی جانب سے حضرت جعفر بن ابی طالب نے گفتگو کی اور کہا، آپ نے لمبی تقریر کی، یہاں مختصر بیان کیا گیا ہے، اور کہا ہم لوگ گمراہی میں مبتلا تھے۔ اس سے پہلے آپ نے اور بھی باتیں کی کہ آپ پوچھئے ان سے کہ ہم نے کوئی ان کا قرض لیا ہے، کسی کا خون بہایا ہے؟ جب ہم نے کسی کا قرض نہیں لیا، کسی کا مال نہیں دبایا، خون نہیں بہایا، تو یہ لوگ ہمارے جانب دشمن کیوں بنے ہوئے ہیں؟ کافی بات ہونے کے بعد آپ نے جو اہم بات بیان کی، جو اکثر کتابوں میں لکھی جاتی ہے، وہ یہ کہ ہم لوگ گمراہی میں مبتلا تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے اور حرام و حلال میں فرق نہ کرتے تھے، ہم جہالت میں گھیرے ہوئے تھے۔ اللہ نے اپنے فضل و کرم سے ہم میں اپنا ایک نبی بھیجا جن کا اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس نے اپنا مبارک کلام ان پر نازل فرمایا اور انہیں اولین و آخرین کا علم عنایت فرمایا، ان کے سبب ہم راہ راست پر آئے، وہ نیکی کا حکم کرتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ یہ آپ کی تقریر کا خلاصہ ہے، حضرت جعفر بن ابی طالب کی تقریر کا خلاصہ ہے۔ لیکن جب حضرت جعفر بن ابی طالب اور مسلمان جب نجاشی کے دربار میں گئے تو مسلمانوں نے اسے سجدہ نہیں کیا، ٹھیک ہے، کیونکہ اسلام میں بس اللہ کو سجدہ ہے۔ یہ تقریر آپ نے فرمائی۔ اب یہاں پہ ایک بات قابل غور ہے، حضرت جعفر بن ابی طالب کی تقریر میں کیا ہے؟ اور انہیں اولین و آخرین کا علم عطا فرمایا ہے۔ کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں نعوذ باللہ نبی پاک کو پیٹھ پیچھے کا علم نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے صحابہ کرام کا عقیدہ کیا ہے، نبی پاک کو اولین آخرین سب کا علم عطا فرمایا۔ اب اس سے علم کی اہمیت بھی پتہ چلتی ہے کہ اولین آخرین سب کا علم دینے کے بعد اللہ نبی سے فرماتا ہے قل رب زدنی علما، اے محبوب آپ فرمائیے اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ سب کچھ ہونے کے بعد بھی اس دعا کی تعلیم دے رہا ہے۔ خیر، نجاشی نے کہا وہ جو کلام ان پر اترا ان میں سے کچھ پڑھو، قرآن پاک پڑھنے کو کہا۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے سورہ مریم کی ابتدائی آیتیں پڑھنی شروع کی۔ کون سی سورت کی؟ سورہ مریم کی، ٹھیک ہے، یہ یاد رکھیں، سورہ مریم کی ابتدائی آیتیں پڑھنی شروع کی۔ جب آپ اس آیت پر پہنچے
فکلی وشربی وقرّ عینا، کھاؤ اور پیو اور آنکھ ٹھنڈی کرو۔ تو نجاشی بادشاہ پر کمال رقت طاری ہو گئی، یہاں تک کہ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، رونے لگا، اور اس کی داڑھی تر بتر ہو گئی، یعنی گیلی ہو گئی، اور کہا کہ یہ کلام اور وہ کلام جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اترا تھا، دونوں کی روشنی ایک روشن دان سے ہے، یعنی یہ دونوں ایک ہی کی طرف سے ہیں، ایک ہی معبود کی طرف سے ہیں، اللہ کی طرف سے ہیں۔ جاؤ مسلمانوں سے کہو کہ وہ بخوشی بے خوف ہو کر میرے ملک میں رہیں۔ کفار کا جو مقصد تھا وہ ناکام ہو رہا تھا، اور کفار مکہ کی ایک نہ سنی۔ وہ جب اس طرح ناکام ہو گئے تو نجاشی سے کہا کہ یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں بادشاہ کے خلاف عقیدہ رکھتے ہیں، کیونکہ وہ بادشاہ عیسائی تھا۔ اب جب انہوں نے دیکھا کہ ہمارا چال جو ہے ناکام ہو گیا، لہٰذا انہوں نے دوسرا چال چلا، کہا کہ مسلمان کا عقیدہ عیسائیوں کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے عیسائیوں کے خلاف ہے، بادشاہ کے خلاف ہے۔ نجاشی نے اس سلسلے میں مسلمانوں سے پوچھا۔ حضرت جعفر نے جواب دیا کہ ہم ان کے حق میں یہ کہتے ہیں کہ وہ خدا کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اللہ نے ان کو بحکم کن، لفظ کن سے، بغیر باپ کے مریم طاہرہ کے شکم اطہر میں پیدا کیا۔ طاہرہ پاک، حضرت پاک مریم کے شکم اطہر مبارک پیٹ میں پیدا کیا۔ حضرت جعفر نے اس سلسلے میں آیتیں بھی سنائیں۔ نجاشی نے یہ سن کر کہا کہ انجیل میں حضرت عیسیٰ کی ایسی ہی صفت بیان کی گئی ہے جیسی کہ تم نے بیان کی۔ مبارک بادی ہے تمہارے لیے اور ان کے لیے جن کے پاس سے تم آئے ہو، وہ یقیناً پیغمبر ہیں۔ نجاشی نے گواہی دی کہ یقیناً وہ پیغمبر ہیں، ان کی تعریف و توصیف انجیل میں ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام نے ان کی بشارت دی ہے، جسے قرآن پاک میں بھی بیان ہوا ہے۔ یاتی من بعد اسمہ احمد، میرے بعد ایک نبی آئیں گے، ان کا نام احمد ہوگا۔ قسم خدا کی اگر امور سلطنت مجھ سے متعلق نہ ہوتے، یعنی سلطنت حکومت کے معاملات اگر مجھ سے متعلق نہ ہوتے تو میں ان کی خدمت میں حاضر ہوتا اور ان کو وضو کرواتا، بعض میں ہے کہ ان کے جوتیاں سیدھی کرتا اور ان کے پیر دھلواتا۔ نجاشی مسلمان ہو چکا تھا۔ جب اس کا انتقال ہوا تو نبی پاک نے غائبانہ نماز جنازہ پڑھی۔ یہ بعض کتابوں میں آتا ہے پہلے غائبانہ نماز جنازہ جو ہے اس کی اجازت تھی، بعد میں منع ہو گیا، منسوخ ہو گیا۔ نجاشی نے قریش کے بھیجے ہوئے تحفے واپس کر دیے۔ جو قریش تحفے لے کر آئے تھے، مقصد تھا کہ مسلمانوں کو نکالیں، وہ تحفہ اس نے واپس کر دیا۔ قریش کا وفد یعنی گروپ محرومی کے ساتھ واپس آیا اور مسلمان خوش و خرم نجاشی کے ملک میں رہنے لگے، خوشی کے ساتھ وہاں پہ رہنے لگے۔ اب اس کو بھی پڑھ لیتے ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مالک بن دگنہ، اس کا واقعہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حبشہ کی طرف ہجرت کا ارادہ کیا تھا، کہ مسلمان وہاں جا کے آرام سے رہ رہے تھے، یہاں ان کو بھی ستایا جاتا تھا۔ آپ نے ارادہ کیا کہ میں بھی وہاں چلا جاؤں، اور مکہ سے نکل کر 4 منزل دور، کتنی منزل دور؟ 4 منزل دور برق الگما تک پہنچے تھے کہ قوم کارا کے سردار مالک بن دگنہ سے ملاقات ہو گئی۔ اس نے پوچھا ابو بکر کہاں کا ارادہ ہے؟ آپ نے جواب دیا کہ مکہ والوں کے ظلم و ستم سے عاجز ہو کر، تھک ہار کر حبشہ کی طرف جا رہا ہوں۔ اس نے کہا کہ تمہارا مکہ سے نکل جانا اچھی بات نہیں ہے، میں تمہیں اپنی پناہ میں لیتا ہوں۔ حضرت ابو بکر کو ان کے گھر پہنچا کر شرفائے قریش میں اعلان کر دیا۔ شریف کی جمع شرفا، قریش کے جو شریف سردار لوگ تھے ان میں اعلان کر دیا کہ میں نے ابو بکر کو پناہ دی۔ قریش نے کہا ہم اس شرط کے ساتھ منظور کریں گے کہ یہ قرآن گھر کے باہر اور بلند آواز سے نہ پڑھیں۔ تو قریش کے سردار تھے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، آپ نے پناہ دی ہے، ہم آپ کی بات مانتے ہیں، مگر ایک شرط یہ ہے کہ انہیں بول دیجئے، ابو بکر سے کہہ دیجئے کہ وہ گھر کے باہر قرآن نہ پڑھیں اور بلند آواز سے زور سے قرآن نہ پڑھیں۔ قرآن سن کر ہمارے لڑکے ان پر فریفتہ ہو جاتے ہیں، ان کے عاشق ہو جاتے ہیں۔ حضرت ابو بکر نے چند روز ان کی شرط کا پاس و لحاظ کیا، اس پر عمل آپ نے کیا۔ اس کے بعد گھر کے صحن میں باہر ایک مسجد بنائی، تہجد اور دیگر نمازوں میں بآواز بلند زور زور سے قرآن پڑھنا شروع کیا۔
اور ابو بکر صدیق کی یہ عادت تھی کہ جب قرآن مجید پڑھتے تو بے اختیار ان پر رقت طاری ہو جاتی، آپ بالکل رقت کے ساتھ قرآن پاک پڑھا کرتے۔ ہمسایہ کی عورتیں یعنی پڑوسی عورتیں اور لڑکے اکٹھا ہو کر سننے لگتے۔ محلہ کے کفار نے ان کی پناہ دہندہ یعنی پناہ دینے والے مالک بن دخنہ کو اس کی خبر دی۔ اس نے آ کر ابو بکر سے کہا کہ عہد شکنی کرتے ہو، تم وعدہ توڑتے ہو، میری پناہ باقی نہیں رہے گی۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا مجھے سوائے خدا کے کسی کے مجھے سوائے خدا کی پناہ کے اور کسی کی پناہ میں رہنا منظور نہیں۔ وہ اپنی پناہ توڑ کر چلا گیا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر امان الہی میں محفوظ رہے۔ اب آئیے ہم تھوڑا سا سوال کوشچن کر لیتے ہیں تاکہ پوری بات جو ہے ذہن میں آ جائے، ایک تک کچھ باتیں ذہن میں رہ جائیں۔ مسلمانوں نے حبشہ کی طرف سفر ہجرت کیوں کی تھی؟ کفار کے ظلم و ستم کی وجہ سے۔ مسلمانوں نے جب پہلی مرتبہ حبشہ کی طرف ہجرت کی تو کتنے لوگ تھے؟ اگرچہ یہاں پہ نہیں ہیں، 11 مرد 4 عورتیں۔ اچھا، اس کے اعتبار سے اس سفر میں ہجرت حبشہ میں کون کون لوگ شامل تھے؟ حضرت جعفر بن ابو طالب، حضرت عثمان بن عفان اپنی بیوی حضرت رقیہ کے ساتھ شامل تھے، اور بھی افراد شامل تھے۔ نبی پاک نے کس کے تعلق سے فرمایا کہ حضرت لوط علیہ السلام کے بعد فلاں کو اپنی بیوی کے ساتھ ہجرت نصیب ہوئی؟ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کے بارے میں فرمایا کہ حضرت عثمان کو حضرت لوط کے بعد اپنی بیوی کے ساتھ اللہ کے دین کے لیے ہجرت کرنا نصیب ہوئی۔ حبشہ میں کون سا بادشاہ تھا؟ نجاشی بادشاہ تھا، اس کا نام اسامہ تھا۔ اچھا، نصرانی بادشاہ کس مذہب کا پابند تھا؟ نصرانی نام آ گیا، خیر۔ نجاشی بادشاہ کس مذہب کا پابند تھا؟ عیسائی مذہب کا، نصرانی مذہب کا پابند تھا۔ اچھا، جب کافروں کو خبر ملی کہ مسلمان وہاں خوشی کے ساتھ رہ رہے ہیں تو کافروں نے کیا کیا؟ کافروں نے چند افراد کو ہدیہ تحفہ دے کر بھیجا کہ جا کر کے نجاشی سے کسی بھی طرح بول کر مسلمانوں کو وہاں سے نکال دیں۔ اچھا، تو کافروں کا تحفہ لے کر جانے والوں میں سے کسی ایک کا نام بتائیں۔ ان میں حضرت عمرو بن عاص بھی تھے جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ اچھا، نجاشی کے دربار میں مسلمانوں کی جانب سے کس نے تقریر کی، کس نے گفتگو کی؟ جعفر بن ابو طالب، حضرت علی کے بھائی نے گفتگو فرمائی۔ اچھا، تو تقریر ہے، اس کو بھی سوال کوشچن بن سکتا ہے 2-3 نمبر والا کہ حضرت جعفر نے نجاشی کے بادشاہ میں کیا تقریر فرمائی؟ ہم گمراہی میں مبتلا تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے وغیرہ الی آخر۔ اچھا، جب نجاشی نے حضرت جعفر سے فرمایا کہ قرآن پڑھو، وہ کلام پڑھو جو تمہارے نبی پر اترا ہے، تو حضرت جعفر نے کون سی سورت تلاوت فرمائی؟ سورہ مریم کی ابتدائی آیتیں۔ نجاشی بادشاہ کی کون سی آیت کو سن کر زارو قطار رونے لگا، رقت طاری ہو گئی؟ فکلی وشربی وقرری عینہ، یہ آیت سن کر نجاشی پر رقت طاری ہو گئی اور رونے لگا۔ تو نجاشی نے کیا قرآن پاک کے تعلق سے کیا کہا؟ نجاشی نے کہا کہ یہ کلام اور وہ کلام جو حضرت موسیٰ پر نازل ہوا دونوں ایک ہی روشن دان کی روشنی ہے۔ اچھا، جب کفار ناکام ہو گئے اس طرح تو کفار نے پھر دوسرا حربہ، نجاشی کے دربار میں دوسرا حربہ کیا اپنایا؟ دوسرا حملہ کس طرح کیا مسلمانوں کو ناکام کرنے کی، نکالنے کی سازش کیا کی؟ جواب یہ ہوگا کہ پھر کفار نے کہا کہ ان لوگوں کا یعنی مسلمانوں کا عقیدہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے بادشاہ کے خلاف ہے۔ بادشاہ نے پوچھا تو مسلمانوں نے کیا جواب دیا؟ تو مسلمانوں کی جانب سے حضرت جعفر نے فرمایا کہ ہم ان کو خدا کا بندہ اور اللہ کا رسول مانتے ہیں، اور یہ مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بحکم کن سے بغیر باپ کے حضرت مریم کے پیٹ میں پیدا فرمایا وغیرہ وغیرہ۔ ٹھیک ہے، تو پھر نجاشی سن کر کیا کہنے لگا؟ نجاشی نے سن کر کہا
کہ انجیل میں حضرت عیسیٰ کی ایسی ہی صفت بیان کی گئی جیسا کہ تم نے بیان کی۔ نجاشی نے نبی پاک کی طرف سے کیا فرمایا؟ اس نے کہا کہ اگر امور سلطنت مجھ سے تعریف و توصیف کے بعد کہا کہ اگر امور سلطنت مجھ سے متعلق نہ ہوتے تو میں ان کی خدمت میں ضرور حاضر ہوتا اور ان کو وضو کرواتا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حبشہ کی طرف ہجرت کا ارادہ فرمایا تھا، پھر آپ نے ہجرت کیوں نہیں کی؟ راستے میں مالک بن دگنہ کی ملاقات ہوئی اور وہ آپ کو واپس لے آئے۔ راستے میں ہجرت حبشہ کے درمیان راستے میں کہاں کتنی منزل پر مالک بن دگنہ سے حضرت صدیق اکبر کی ملاقات ہوئی؟ 4 منزل کے فاصلے پر۔ کس جگہ پر؟ برق الغمات۔ اچھا، مالک بن دگنہ کس قوم کے سردار تھے؟ قوم قارہ کے سردار تھے۔ اس طرح اور بھی بہت سارے سوالات بن سکتے ہیں، کیونکہ ویڈیو لمبی ہو رہی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ خود سوالات بنا لیں گے اور جو باتیں بیان کی گئی ہیں انہیں آپ ذہن میں محفوظ رکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔